بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا چیپٹر نمبر 7 جس کا نام ہے نزول وحی، اور ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹارٹ کیا تھا، اس کا دوسرا لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال ایک دن کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو خوشخبری ہو، اور میں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں۔ اس سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل عبادت کرتے تھے اور غار حرا میں عبادت کرنے جاتے تھے۔ یہ واقعہ بھی غار حرا میں پیش آیا، اور اس کے ساتھ جو ہے اس واقعے سے پہلے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے تھے۔ رات کو جو خواب دکھائی دیتا، دن میں وہی چیز آپ کی زندگی میں واقع ہو جاتی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے یہ خوشخبری سنائی اور پھر سورہ علق کی 5 آیات پڑھ کر سنائی، اور پھر جو ہے وہ یہ آیت ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، سورہ علق کی 5 آیات پڑھی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم آگے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے آپ پیج نمبر 30 نکال لیجئے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم 29 پیج نمبر پڑھا تھا اور پیج نمبر 30 سٹارٹ کیا تھا، تو پیج نمبر 30 فرسٹ پیراگراف، اس عظیم سب نے نکال لیا پیج نمبر 30۔ دیکھیے، اس عظیم واقعے کے بعد اس عظیم اور غیر معمولی واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور جسم کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے باہر نکلے اور پہاڑ سے اترنے لگے، ٹھیک ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو ظاہر ہے اس سے پہلے آپ کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا، بالکل نئی چیز تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ کا جسم جو ہے وہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھبراہٹ میں پہاڑ سے نیچے اترنے لگے، کیونکہ غار حرا بہت بلندی پر جا کر جو ہے وہ پہاڑ پر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، پہلے ہم یہ پوائنٹس لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نزول وحی کے غیر معمولی واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کانپنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے باہر نکلے اور پہاڑ سے اترنے لگے۔ پہاڑ کے جب درمیان پہنچے، بک میں دیکھیے، تو پھر ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو سامنے کھڑے ہوئے پایا۔ اس کے بعد جبرائیل غائب ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو پہاڑ کے درمیان پہنچے، تو پھر ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ آواز آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے وہ سامنے دیکھتے ہیں، تو آواز کی طرف سر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو سامنے کھڑے ہوئے پاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں اسی گھبراہٹ میں جو وہ گھر پہنچتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب قدرے سکون ہوتا ہے تو پھر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا واقعہ سنایا اور فرمایا، اے خدیجہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پھر گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں گھر پہنچے اور قدرے سکون ہوا تو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ خوش ہو جائیں۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ تمام رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ چلیں اب اس کو لکھتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہوتا ہے، حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا ڈر ہے؟ آپ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کہا آپ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ کسی رشتہ داروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خیال رکھتے تھے، حالانکہ سب آپ کے دشمن ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ تو یہ پہلی وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک
करते हैं। یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. ابھی تو سب رشتہ دار آپ کے ساتھ سب اچھے ہیں نا، لیکن جب آپ دین کی تبلیغ کا کام شروع کریں گے تو یہی رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن جائیں گے، آپ کے خلاف ہو جائیں گے. جی، اس کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. سچ بولتے ہیں ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں. بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں اور مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں. مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں. دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. نیک کاموں میں ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ تو بلند اخلاق کے مالک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے اخلاق والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا اور آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ واقعہ تھا نزول وحی کا، یعنی کہ جب پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وحی کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا پیغام فرشتے کے ذریعے آتا ہے تو اس واقعے کو نزول وحی کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ غار حرا میں پیش آیا. تو یہ تھا آج کا جو ہے ٹاپک. آپ اپنی کاپیز نکال لیجئے. کلاس ورک میں آپ کو آج کا جو ٹاپک ہے اس میں سے 2 خالی جگہیں نکال کر فل کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور 2 MCQs حل کرنے ہیں اور 2 جملے درست کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا کلاس ورک ہے. آپ اپنی ویڈیو کو پاز کیجئے اور آج کا کلاس ورک کمپلیٹ کیجئے. اس کے بعد آ جائیے ہوم ورک کی طرف. ہوم ورک میں
آپ کی بک کا کوشچن نمبر 3, 4 and 5. ٹھیک ہے. نبوت کی خوشخبری ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے متعلق سب سے پہلے کس کو بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے متعلق سب سے پہلے کس کو بتایا؟ ٹھیک ہے. اور حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خوبیوں کا ذکر کیا. ان میں سے پانچ خوبیاں بیان کریں. ٹھیک ہے. یہ آپ کا آج کا ہوم ورک پڑھ لیجیے اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کا کلاس کا وقت ختم ہوا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.